وفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقي وفي سابعة تبقي وفي خامسة تبقي رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور وہ تلاش اس طرح سے کرو کہ اس رات کو کہ جس رات کے بعد 9 راتیں باقی رہ جائیں رمضان المبارک کی، جس کے بعد 7 راتیں باقی رہ جائیں رمضان المبارک کی، جس کے بعد 5 باقی رہ جائیں، اور دوسری روایت میں آیا کہ جس کے بعد 3 رہ جائیں اور جس کے بعد 1 رہ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ عشرہ اخیرہ کے حوالے سے ایک حدیث جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی، نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شد مئزرہ وأحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنا پٹکا کس لیا کرتے تھے، یعنی کمر کس جسے کہتے ہیں نا، کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں مفتی رضوان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں یہاں حاضری ہوتی ہے، اور یہاں کے جو انوار و برکات اور یہاں کی جو برکتیں ہیں وہ بہرحال محسوس ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو کیا رونق بخشی ہے۔ کیونکہ میں چھوٹا سا تھا، اور یہ بات میں گزشتہ برس بھی عرض کر رہا تھا کہ والد صاحب کے ساتھ میں آیا کرتا تھا، اور ان کے والد صاحب مولانا رشید صدیقی صاحب اور ہمارے والد صاحب مولانا محمد مالک کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے، ان دونوں کو اعلیٰ علیین میں شمار فرمائے۔ ان دونوں حضرات نے یہاں، اصل میں تو ظاہر ہے رشید صاحب کا ہی کام تھا، والد صاحب تو حصول برکت کے لیے تشریف لاتے تھے، سنگ بنیاد انہوں نے ہی رکھا، افتتاح ہوا، آغاز ہوا، اور بڑا ایک مخلصانہ اور برادرانہ تعلق تھا والد صاحب کا مولانا رشید صاحب سے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا گہرا تعلق اور اتنا مخلصانہ تعلق دو افراد کے درمیان آپس میں ہو، اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ اب اگلی نسل میں، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ چلے، تو نسلاً بعد نسل الحمدللہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ دوسری نسل ہے، ان کی بھی اور میری بھی، کہ ہم دونوں الحمدللہ اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ اور بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ یہ میرا ہی ادارہ ہے، میں یہاں بحیثیت مہمان نہیں آتا، بلکہ اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، اپنے ہی دوستوں، اپنے احباب کی شکلیں اور نورانی شکلیں دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اور یقیناً یہ بڑی عظمت کی بات ہے اور بڑی عزیمت کی بات ہے کہ مفتی صاحب نے تنہا یہ اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کا سارا یعنی کریڈٹ جو ہے وہ رضوان صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو،
کہ ایک بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ یہ اس کام کو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کا سامان ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کا سامان ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مساجد اور یہ مدارس ہماری زندگی اور ہماری سلامتی کی ضمانت ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ ساری کی ساری مساجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور جتنے بھی مدارس ہیں وہ سارے مدارس خانہ کعبہ کے بیٹے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کا کیا مقام ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا قیاما للناس، کہ یہ لوگوں کی بقا اور لوگوں کے قیام کا، انسانوں کی زندگی کا ایک ضمانت کا معاملہ ہے۔ کیونکہ ایک پیشین گوئی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک کالا حبشی پتلی پتلی ٹانگوں والا غلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر رہا ہوگا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں تو ایک طرف اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جانے دیا، ایسا انتظام فرمایا کہ طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ چونچوں سے بھی اور پنجوں سے بھی وہ ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ ایک ایک ابابیل کے پاس تین تین کنکر ہوتے تھے، دو ان کے پنجوں میں اور ایک چونچ میں، اور وہ تینوں کنکر جو ہیں وہ ان پر برس رہے تھے، اور اس طرح برس رہے تھے کہ یہاں سے گردن کے ذرا نیچے سے کمر کے اندر داخل ہوتا تھا اور یہاں سے پیٹ کے نیچے حصے سے باہر نکلتا تھا، جیسے بلٹ ہوتا ہے، کوئی رائفل کی گولی ہوتی ہے اس سے زیادہ تیز اور اس سے زیادہ مہلک۔ ایک وقت وہ تھا، اور ایک وقت وہ ہوگا کہ پتلی پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی غلام خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم کر رہا ہوگا، اور کوئی ابابیل نہیں آئیں گے، کوئی ترمیہم بحجارۃ من سجیل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی بیان کی شارحین و محدثین نے کہ دراصل خانہ کعبہ قیاما للناس ہے۔ جب تک خانہ کعبہ یہاں موجود ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی زندگی اس دنیا کے اندر اس کرۂ ارضی پر مطلوب ہے، اور جب خانہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اب انسانی زندگی ختم ہو رہی ہے، اب انسانوں کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو جس طرح خانہ کعبہ پوری انسانیت، اس لیے کہ قیاما للناس کہا، قیاما للمسلمین نہیں کہا، قیاما للمؤمنین نہیں کہا، قیاما للناس، پوری انسانیت کی بقا کا ضامن ہے خانہ کعبہ۔ تو جس طرح خانہ کعبہ پوری انسانیت کی سطح کے اوپر انسانی بقا کا اور اس کی زندگی کا ضامن ہے، اسی طرح ہر علاقے کی مساجد، ہر علاقے کے مدارس اس علاقے کے لوگوں کے بقا کا اور ان کی زندگی کا ضامن ہے۔ اس لیے ہمیں ان مدرسوں کا، ان مساجد کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ مساجد، یہ مدارس ہمارے علاقوں میں ہیں تو ہماری زندگی اس کا مطلب ہے اللہ کو مطلوب ہے، اور جس دن یہ مدارس و مساجد ختم ہونے لگے سمجھ لیجئے کہ اب اللہ کو ہماری زندگی ختم کرنا اور قیامت کا برپا کرنا مطلوب ہو گیا ہے، اور اب قریب آ گئی ہے بات۔ یہ قرآن شریف رکھ دیجئے، میں اوپر بیٹھا ہوں تو قرآن شریف نیچے۔ تو اس اعتبار سے ان مدارس کی حق تعالی جل شانہ ان مساجد کو، ان مدارس کو تا قیام قیامت قائم رکھے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے اور عشرہ اخیرہ کی مناسبت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو نقل کیا کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کہیں رکھ کے بھول گیا ہے بندہ اور اب اسے تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی ایک الماری میں، کبھی دوسری الماری میں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل لیلۃ القدر کے حوالے سے جب قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کا مطلب ہوا تقریباً 83-84 برس۔ 83-84 برس جو ہے وہ ایک بندے کی اچھی عمر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اب 60-65 کے بعد یہی ہوتا ہے نا کہ بس آج گیا کل گیا، ہاں اوسط عمر یہی ہے۔ 80-85 برس جو ہے وہ تو ان لوگوں کی عمر ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ماشاءاللہ اچھی بڑی عمر پائی ہے۔ تو ایک عمر ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک مکمل زندگی ہے، اور اس زندگی میں بچپن بھی شامل ہے، رضاعت بھی شامل ہے، دودھ پینے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی شامل ہے، بالکل غیر شعوری اور بچپن کی زندگی بھی شامل ہے، پھر نوجوانی بھی شامل ہے، جوانی بھی ہے، پھر بڑھاپا بھی ہے۔ ساری زندگی کے جو مراحل ہیں وہ اس 80-85 برس کے اندر شامل ہیں، اور ان سارے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ایک رات کے اندر۔ ایک رات کے اندر وہ سارے مراحل جمع ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ جمع کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر یساوی الف شہر، کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے۔ اب کتنی اعلیٰ ہے، کتنی افضل ہے، کتنی بہتر ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ نہ معلوم دگنی افضل ہے، نہ معلوم 3 گنا افضل ہے، 4 گنا افضل ہے، 7 گنا افضل ہے، 10 گنا افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے اہتمام کے اوپر مبنی ہے، اور اسی اہتمام کو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ التمسوا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کی جستجو کرو، یعنی اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اور اس کی جستجو کرو، اس کا اہتمام کرو۔ اور وہ اہتمام کیا ہو کہ راتوں کو جاگ کر گزارو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا کہ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ رات کو جاگ کر اور بیدار ہو کر گزارو۔ اور بیدار ہو کر کیا کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، خالی بیدار ہونا ہی تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ آدمی بیدار ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، پرانے ڈرامے دیکھ رہا ہے، بہت دن ہو گئے ٹیلی ویژن نہیں دیکھے ہوئے، فرصت نہیں ملتی، پرانے میچز دیکھ رہا ہے، اب تو ساری چیزیں نئی نئی آ گئی ہیں، یوٹیوب دیکھ رہا ہے۔ نہیں، بیدار ہو کر یہ نہیں کرنا، بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور رو رو کر مانگنی ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں اور لغزشات کے اوپر اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ تو یہ ہے التمسو، کہ اس کو تلاش کرو، کس طریقے سے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت، نوافل کی ادائیگی، اسی طرح سے ذکر و تسبیح، درود شریف کا ورد، اور جیسے معمولات یہاں نقل کی ابھی مفتی صاحب نے، بہت عمدہ بات ہے الحمدللہ کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی معمول کی سرگرمی ہے کہ جس کو ظاہر ہے جو انسانی درجات کی بلندی، اس لیے کہ دیکھیے
ایک بات یاد رکھیے کہ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اگر ساری زندگی اللہ کے سامنے شکر گزاری میں سجدے میں پڑے رہیں تو شاید شکر گزاری کا حق ادا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی کتنی قدر و قیمت کی، اتنی قدر و قیمت کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا میزان عمل جو اس کی ترازو ہے، وہ ترازو جو قیامت اور آخرت کے اندر آنی ہے، وہ ترازو نیکیوں سے بھر جاتی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اور فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے، اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ اگر اس کی یوں ڈھیری لگائی جائے تو زمین و آسمان کے درمیان کا پورا خلا پر ہو جائے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ کون سے اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوئی بہت بڑی ڈگری لینی پڑتی ہے، کوئی بہت تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے؟ بہت آسان سے دو الفاظ ہیں، اور وہ دو الفاظ جب بندہ کہتا ہے تو تملأان ما بین السماء والارض، نور اور برکات سے زمین و آسمان کا پورا خلا پر ہو جاتا ہے۔ یہ قدر و قیمت ہے امت محمدیہ کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی، اور اسی قدر و قیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں بیان کیا، اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو اسی ارشاد گرامی پر لا کر مکمل کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمتان، دو کلمے ہیں، کلمتان دو کلمے ہیں، یعنی دو بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تو جب کلمے اللہ کو محبوب ہیں تو اس کا مطلب ہے جو زبان ان کلمات کو پڑھے گی وہ زبان بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ زبان بھی محبوب ہو جائے گی نا۔ اور جس بندے کے اندر، جس بندے کے منہ میں وہ زبان لگی ہوئی ہے وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زبان سے وہ جو لفظ کہہ رہا ہے وہ تو محبوب ہے، لیکن جو زبان ان لفظوں کو ادا کر رہی ہے وہ محبوب نہ ہو۔ اللہ کو وہ زبان بھی محبوب ہو جائے گی، اور جس بندے کے منہ میں وہ زبان لگی ہوئی ہے وہ بندہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ دو کلمے ہیں ایسے۔ اچھا، اب جب حبیبتان الی الرحمن ہے، اللہ کو محبوب ہے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا منصب ہے ان کا، تو یقیناً بڑے مشکل ہوں گے، بہت طویل ہوں گے، بہت لمبے ہوں گے، ان کو پڑھنا، ان کو ادا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اچھا، زبان پر بہت ہلکے ہیں تو شاید ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ اشکال ہو جاتا ہے، یا یہ طالب علمانہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر زبان پر ہلکے ہیں اور ان کی ادائیگی بہت آسان ہے اور بہت لمبی چوڑی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اجر و ثواب بھی بہت کم ہوگا، ان کی قدر و قیمت بھی کم ہوگی۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہے۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمے ہیں، گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں تو لیلۃ القدر میں ان راتوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ ان کلمات کا ورد کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ بھی آ گئی، الحمدللہ بھی آ گئی، ہے نا۔ سبحان اللہ نے تملأ المیزان، میزان عمل کو بھر دیا تھا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ نے تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا پورا خلا پر کر دیا تھا۔ اور جب اس کو اس ترتیب سے پڑھا گیا تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہو گئے، میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہو گئے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہے اس کی عمومی قیمت، جو عام دنوں میں اس کی قدر و قیمت ہے وہ یہ ہے، لیکن جب آپ اس کو 1000 مہینوں سے ضرب دیں گے تو پھر اس کی قدر و قیمت کہاں پہنچے گی؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں سے ضرب پائے گا کم از کم۔ یعنی ایک رات نہیں آپ جاگے، ایک رات نہیں آپ نے ذکر و تسبیح کیا، ایک رات نہیں آپ نے تلاوت کی، بلکہ 85 برس آپ نے تلاوت کی، 85 برس آپ نے ذکر کیا، 85 برس آپ نے نفلیں پڑھی، یہ ایک رات کی عبادت اور ایک رات کی اس کے درجے میں ہے۔ تو اس قدر و قیمت کو پہچانیے، اور یہ قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا۔ یہ قدر و قیمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی؟ ہمیں اس لیے عطا فرمائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، اللہ کے اس حبیب کے امتی ہیں۔ لہذا اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے، ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہے تو سجدے کا شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی عجیب کیفیت اور بڑی لطیف کیفیت یہاں بیان فرمائی کہ یوں نہیں کہا کہ لیلۃ القدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں تلاش کرو، بلکہ یوں کہا کہ جب رمضان المبارک میں 9 راتیں رہ جائیں جب تلاش کرو، جب 7 رہ جائیں جب تلاش کرو، جب 5 رہ جائیں جب تلاش کرو، جب 3 رہ جائیں جب 1 رہ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ عشرہ آخرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ تصور بھی ہے کہ اب رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، اب رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور رخصت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بہت عزیز، بہت قریبی دوست، بہت محبوب دوست باہر کہیں رہتا ہے، یہاں سے کوئی 5-6 ہزار کلومیٹر دور رہتا ہے، 10,000 کلومیٹر دور رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ چند دنوں کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے مل کر، اس کے ساتھ رہ کر۔ اور جب اس کے رخصت ہونے کا، اس کے واپس جانے کا دن قریب آ رہا ہوتا ہے تو آپ اداس ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اب یہ جانے والا ہے۔ چنانچہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اب چند راتیں رہ گئیں، 5 رہ گئیں، 3 رہ گئیں، 1 رہ گئی، یعنی رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا وقت اب قریب آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو رخصت کرنے کا ادب بھی آنا چاہیے کہ بھئی اسے رخصت کیسے کرنا ہے، اسے پورے ادب و احترام کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ رخصت کرنا ہے کہ نہ معلوم اگلا رمضان المبارک ہمیں ملے یا نہ ملے۔ رمضان المبارک تو خیر بہت بڑی بات ہے، پورا 1 سال ہوتا ہے، پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، یعنی یکم شوال کو رمضان المبارک ختم ہوا ہے تو اب آگے جا کے 29-30 شعبان کے بعد جا کے دوبارہ رمضان المبارک آئے گا، پورے 11 مہینے گزارنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نماز بھی ایسی پڑھو جیسے ہر نماز الوداع کہنے والے کی نماز ہے۔ چند گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے نا 2 نمازوں کے درمیان، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو عصر کی نماز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو رمضان المبارک کو آدمی جب رخصت کر رہا ہو تو جیسے کہتے ہیں نا جھپی پا کے، بہت زور سے جھپی پا کے، بہت زور سے اس کو معانقہ کر کے اور بہت محبتوں کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے، اور اس بات سے دل کا اداس ہونا ضروری ہے
کہ یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب 1 سال تک یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ ایک تو رخصت کرنے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، دوسرے رخصت کرنے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے ان آخری دنوں میں، آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ جو قرآن حکیم کہتا ہے نا توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو کہا بھئی یہ جنت ہے، یہاں رہو، جو جی چاہے تمہارا کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، ایک درخت سے منع کر دیا۔ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، شیطان کا وسوسہ ہوا، اس نے بہلایا پھسلایا، جو بھی ہوا بہرحال کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آدم کو کہا تھا درخت نہ کھانا، آدم نے درخت کھا لیا۔ ابلیس کو کہا تھا سجدہ کرنا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، ہے نا۔ اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اچھا لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آدم کو کیا نتیجہ مل رہا ہے اور ابلیس کو کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ ابلیس کو نتیجہ مل رہا ہے علیک لعنتی الی یوم الدین فاخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جا یہاں سے، ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا، تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی میری۔ یہ رزلٹ مل رہا ہے ابلیس کو، اور حضرت آدم کو رزلٹ مل رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے پوری کائنات کے اندر بنی آدم کو، اولاد آدم کو سب سے زیادہ معزز اور مکرم بنا دیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اب آدم سے زیادہ، ابن آدم سے زیادہ، انسان سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو ایک لطیفہ لکھا ہے لوگوں نے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ بیوی اس کی تھی بہت کالی سی اور کوئی اتنی خوبصورت یا حسن کے نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ اب کہہ تو دیا جذبات میں آ کے، بعد میں پچھتانا شروع ہو گیا۔ اب ایک مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ جی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اس کا مکھڑا دکھاؤ۔ مکھڑا دیکھا تو کالی کلوٹی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں اور چاند کہاں، ہو گئی طلاق۔ دوسرے مفتی صاحب، تیسرے مفتی صاحب، چوتھے مفتی صاحب، سب نے یہی کہا۔ آخر وہ بیچارہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گیا اور امام ابو حنیفہ سے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے تو آپ بتائیں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ میری بیوی کو دیکھ تو لیں، بہت کالی ہے، 14ویں کے چاند سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اب انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ 14ویں کا چاند ہی۔ کوئی طلاق نہیں ہوئی، آرام سے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو، اب یہ نتیجے کا فرق کہاں سے آیا؟ یہ نتیجے کا فرق آیا جوابوں سے دونوں کے۔ ابلیس سے جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تیرا حکم ہی نہیں مجھے سمجھ میں آیا، تیرا حکم ہی ٹھیک نہیں تھا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے کو آتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ابلیس کا جواب تھا۔ اور آدم و حوا کا کیا جواب تھا؟ قالا، دونوں نے کہا، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قرآن حکیم نے۔ قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے مغفرت نہ کی تو ہمیں بہت نقصان ہے۔ یہ ہے آدم کا طریقہ۔ اب ہمیں یہ منتخب کرنا ہے، یہ ہمارا انتخاب ہوگا کہ ہم آدم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں یا ابلیس کے طریقے کو۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیں گے، یا اللہ وہ فلاں کام تو میں نے اس نیت سے کیا تھا، فلاں کام اس مجبوری میں کیا تھا، فلاں کام اس وجہ سے ہو گیا تھا، فلاں کام میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، وہ تو فلاں کی وجہ سے ہو گیا تھا، یہ جسٹیفیکیشنز نہیں دینی، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ آدم کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کر لو، یا اللہ میں تیرا نافرمان، تیرا گناہ گار بندہ ہوں، اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اور کیا آئندہ کی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان کر لو، وعدہ کر لو۔ بس یہ تین باتیں ہیں کہ پچھلے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار، اللہ سے مغفرت طلب، اور آئندہ زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کا وعدہ۔ یہ تین کام کر لو۔ اور معافی کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اگر محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں اللہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو معاف کرنے والے کو بھی تو پسند کرے گا نا۔ لہذا اللہ سے اس رات میں معافی بھی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی حق تلفی کی ہے، کوئی برا بھلا کہا ہے، کوئی نامناسب لفظ کہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے ناراضگی ہے، ریزرویشن ہے، معاف کر دیں۔ معافیاں بانٹیے اس رات میں، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگیے، اور جو آپ کے ساتھ ہوا اس کو معاف کر دیجئے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ تحب العفو، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو معاف کرنے والے کو بھی پسند کرے گا، فاعف عنی، لہذا وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ سے معافیاں مانگیے، مغفرت طلب کیجئے، اور معافیوں کو بانٹیے، محبتوں کو بانٹیے، رحمتوں کو اور شفقتوں کو بانٹیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہیے۔ میں ایک دفعہ ایک چینل پہ تھا، وہاں اسی پہ بات ہو رہی تھی، اخوت اور محبت پہ، تو وہاں میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، جی ہم تو دشمندار لوگ ہیں، بڑے فخر سے ہم تو دشمندار لوگ ہیں، دشمنیاں پالنا، دشمنیوں کو فروغ دینا اور ان پر فخر کرنا، یہ آج ہمارا کلچر ہے۔ خدارا اس کلچر سے نکلیے اور اخوت اور برادری کا کلچر اپنائیے، محبتوں کا کلچر اپنائیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا کلچر اپنائیے۔ آپ معاف کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان راتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، ان راتوں کے اندر دعائیں مانگنے والے ہوں، اللہ سے معافیہ مانگنے والے ہوں، مغفرت طلب کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو زندہ سلامت رکھے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں بتلاتی ہیں، وقتاً فوقتاً ہمیں جگاتی رہتی ہیں، جھنجھوڑتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ہم بڑی جلدی سو جاتے ہیں نا، غفلت کی نیند میں بڑی جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ ہیں جو جگانے کے اوپر مامور ہیں، جیسے کسی زمانے میں چوکیدار ہوتے تھے نا گلیوں میں، تو ہاں جاگتے رہنا، میرے تو نہ رہنا، تو اس لیے اب ہمیں بھی جاگنا ہے۔ کب تک ہم ان پہ ہی سہارا کیے رہیں گے؟ ہم خود بھی تو کچھ کریں، ہے نا؟
تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور اس ماہ مبارک میں اگر اس کے ادب میں، اس کی عظمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما دے، دعا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات اور اس کی تجلیات سے زیادہ معمور فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب سے اس کے انوار سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے ذہن و دماغ، ہماری سیرت و کردار، ہماری زندگیوں کو اس کے انوار سے منور فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کہیں بد امنی کا، فساد کا اے اللہ معاملہ ہے، اللہ اس بد امنی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ یہ سلامتیوں والی رات ہے، من کل امر سلام۔ اے اللہ ہمیں بھی ان راتوں کے اندر سلامتی عطا فرما، امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان مدارس اور ان مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مدارس اور مساجد میں پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے اندر ان کو پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، ان کا انتظام و انصرام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تا قیام قیامت ان مدارس اور مساجد سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اسی طرح گونجتی رہیں۔ اے اللہ اس کو چلانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں پر خیر و برکت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ رزق کی وسعت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، رزق کی تنگی سے اے اللہ محفوظ فرما، مقروضوں سے و قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ مفتی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو بھی ان کے احباب، ان کے اعزاء رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم